بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ احرام کی جو خاص پابندیاں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ہر احرام باندھنے والے کے اوپر لازم ہے۔ آپ نے بس کمنٹ کے اندر اتنا بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے اور کس جگہ سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، احرام کی جو پابندیاں ہیں، جب انسان حج یا عمرہ کی نیت کر لیتا ہے، ظاہر اسی چیز کا نام احرام ہے، تو اس کے اندر میاں بیوی والے جتنے بھی معاملات یعنی رشتہ قائم کرنے والے بھی، جیسے منگنی ہے، نکاح ہے، عقد ہے، یہ ساری چیزیں کرنا یہ منع ہے جب آپ نیت کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح میاں بیوی والے تعلقات، جسمانی تعلقات کا قائم کرنا یہ بھی منع ہے۔ پودے اکھاڑنا، جو ہرے بھرے پودے ہیں ان کو اکھاڑنا احرام کی نیت کرنے کے بعد یہ بھی منع ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، زبانی کلامی یا ہاتھ سے، جس طرح سے بھی ہر طرح کی لڑائی یہ حالت احرام میں بالکل منع ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو گری پڑی ملے، اس گری پڑی چیز کو اٹھانا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی اعلان کرنے کے لیے اٹھانا چاہتا ہے تو پھر وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن چونکہ سعودی گورنمنٹ بھی اس چیز سے منع کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو وہاں پر گری پڑی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، تو اس لیے آپ بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ جو چیز بھی کہیں پر بھی آپ کو گری پڑی ملتی ہے آپ اس کو اسی طرح سے وہاں پر رہنے دیں۔ خوشبو لگانا، چاہے وہ خوشبو عطر، پرفیوم، باڈی سپرے ان کی صورت میں ہو، یا وہ خوشبو کسی کریم میں ہے، کسی بھی لوشن میں ہے، کسی آئل میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، اس طرح کی چیز کو استعمال کرنا کہ جس کو لگانے کے بعد خوشبو آتی رہے، یہ منع ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ مرد جو ہے وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، مرد اپنے پاؤں کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ مرد کے لیے اپنے سر کو کھلا رکھنا یہ ضروری ہے، اپنے پاؤں کو کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو اور اس کے ٹخنوں کو، ایڑی کو، یہ والا جو حصہ ہے، جیسا میں آپ کو تصویر میں دکھا دیتا ہوں، اس حصے کو کھلا رکھنا یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب نہیں لگائے گی، البتہ چہرے کا پردہ وہ کرے گی، نقاب نہیں لگائے گی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جن کو مکس کر کے بالکل ہی پردے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، چہرے کا نقاب لگانا یہ علیحدہ چیز ہے، چہرے کا پردہ کرنا یہ علیحدہ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ پردہ نقاب کے ساتھ ہی ہو، پردہ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو عورت کے لیے پردہ کرنا منع نہیں ہے چہرے کا، عورت کے لیے چہرے کے اوپر نقاب لگانا بالکل اس طرح سے کہ کپڑا اس کے ساتھ چمٹ جائے، پیشانی کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، اور جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں، اس طرح کا نقاب یہ عورت کے لیے منع ہے۔ پردہ کرنا اس کے لیے بالکل درست ہے۔ اور مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا یہ منع ہے کہ وہ دو چادریں پہنے گا، سلا ہوا لباس مرد نہیں پہنے گا، عورت جو ہے وہ اپنا لباس جو ہے وہی پہنے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے خشکی کا جو شکار ہے وہ کرنا منع ہے احرام کی حالت میں، البتہ مچھلی کا شکار مرد کر سکتا ہے۔ نہ تو مرد احرام کی حالت میں شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ شکار اس طرف گیا ہے کہ وہ اس کو جا کر شکار کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں حالت احرام کے اندر منع ہیں۔ تو یہ وہ مخصوص پابندیاں ہیں کہ جن کو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید احرام بہت مشکل کام ہے، اور جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہوتے، اور ایک خام خواہ کا ہمارے اوپر جو ہے ایک بوجھ ہوتا ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ شاید ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے کام اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کون سے کام کرنا احرام کی حالت میں بالکل جائز اور درست ہے۔ بہرحال یہ وہ پابندیاں ہیں جو احرام کی حالت میں ہے، ان کا آپ کو خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے جب آپ نیت کر لیتے ہیں۔ لباس بدلنے سے پابندیاں شروع نہیں ہوتی، جب آپ نیت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اپنے گھر سے ہی لباس تبدیل کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر سے چادریں مرد باندھ لیتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پر جا کر کیا میں نے چینج کرنا ہے، میں یہیں سے چینج کر لیتا ہوں۔ وہ چادریں باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے، تو مراد یہ نہیں ہے کہ گھر سے اس نے چادریں باندھی تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب جب اس نے چادریں باندھ لی ہیں، چادریں باندھنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ پر گیا، وہاں پر جا کر اگر اس نے عمرہ کی نیت کی ہے تب اس کے اوپر پابندیاں آئیں گی۔ اگر اس نے وہاں بھی نیت نہیں کی، چادریں باندھ رکھی ہیں، جہاز میں بیٹھ کر پھر نیت کی ہے، پھر اس کے اوپر پابندیاں آئیں گی۔ اگر بیٹھتے ہی نیت نہیں کی، جب اعلان میقات کا ہوا تب اس نے نیت کی ہے، تب اس کے اوپر پابندیاں آئیں گی۔ یعنی جب آپ احرام کی نیت کر لیتے ہیں، حج کی عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ لباس چاہے آپ جب مرضی تبدیل کر لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اصل میں نیت سے پڑتا ہے، پابندیاں نیت سے لاگو ہوتی ہیں۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر وہ میں تمام اعمال بتاؤں گا جو کہ احرام کی حالت میں کرنا جائز ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ سے۔